اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آپ کا میزبان حماد حسین حاضر خدمت۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب اس پروگرام میں ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی علمی بصیرت اور جو ان کا اسلام سے علمی تعلق ہے وہ آپ تک پہنچائیں، کیونکہ آج کل کے اس دور میں جہاں علمی گفتگو ناپید ہے، وہاں پر ایسے پروگرام کرنا یقینی طور پر میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو میں علامہ صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ، آپ اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، ہم 3 دن سے عقائد کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، اور آج کل ایک ٹاپک بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ ان بھی تھا اور ہاٹ بھی تھا، صدقات کے حوالے سے۔ جگہ جگہ ہوڈنگز لگی ہوئی ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا تو لوگ صدقات کے اوپر بڑی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو لوگ صدقہ دے رہے ہیں ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں اور اس کی فضیلت بھی بتائیں۔ تو پہلے صدقہ کیا ہے، پھر آگے اس کی اہمیت اور فضیلت پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، یہ پروگرام کے میزبان سید حماد حسین صاحب کچھ طبیعت تھوڑی سی ناساز، دعا کیجیے گا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ صدقہ لفظ ہے، صدقہ نہیں، صدقہ، دال پر زبر، تو جمع ہوگی صدقات۔ صدقات، بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا، اس کا قرب اور اس سے رحمت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے نیکی کرنا، مستحق سے مالی طور پر یا جو بھی میں اس سے برائی چھڑوا سکوں، اس کو کوئی نیکی پہ لگا سکوں۔ خیرات کا بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی بھلائی کے کام۔ ٹھیک۔ تو صدقہ جس کی جمع صدقات ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجبہ، ٹھیک ہے، ایک نافلہ۔ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے جس پر فرض ہے، فطرہ ہے جس پر فرض ہے، قربانی ہے جس پر واجب ہے، کچھ منت مان لی کسی نے، وہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ بالکل۔ اس کے علاوہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے غریب کی مدد کرنا، تاکہ معاشی ماحول میں وہ بھی شامل ہو جائے، عضو معطل ڈیڈ سیل کی طرح نہ رہے، بلکہ وہ بھی شامل ہو کے کام کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو لوگ آپ سے حسد نہیں کرتے، بلکہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر شخص پر ہے، مالدار پر نہیں، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ ایک شخص مالدار نہیں ہے، وہ کما کے کرے، کما کے نہیں کر سکتا، کسی کو نیکی سکھا کے کرے۔ کسی مسلمان سے آپ کا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے درخت لگا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کوئی رکاوٹ دور کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیسے ہی دینے ہیں، بلکہ کوئی بھی خیر کر کے آپ نادار طبقے کو توانا کریں، زندگی میں شامل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو۔ پھر احسان جتا دیتے ہیں، تمہیں میں نے اتنا دیا ہے، جانتے ہیں، وہ آپ کے صدقے کو باطل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں دین میں کہا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ کمائے،
یہ نہیں ہے کہ بیٹھا رہے کہ جی اللہ کا وعدہ ہے آئے گا مجھے ملے گا، یہ نہیں. آپ محنت کریں، اس سے معاشرے میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، خوشگوار ماحول بنتا ہے. کمزوروں کو آپ توانا کریں گے تو وہ بھی زندگی میں شامل ہوں گے، تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا ملک و قوم کو، اور انسانی معاشرہ بہتر ہوگا. بالکل. علامہ صاحب کیا صرف اسلام میں صدقہ جو ہے وہ ہے، یا اس سے پہلے جو ریلیجنس تھے اس میں بھی یہ سب پایا گیا تھا؟ دیکھیں، بھلائی کے کام تو تمام جتنے مذاہب کہلاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنے کی سبھی تلقین کرتے ہیں، اخلاقیات کسی حد تک ان میں ہیں، مگر اسلام میں جیسا مفہوم ہے اور جتنی وسعت ہے بالکل وہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے. ہم لوگ اس معاملے میں باقی مذاہب میں سب سے بہتر ہیں. بالکل. ہمیں یہاں میں ابھی گفتگو بڑھے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہمارا صاف ستھرا رہنا، لباس کو، بدن کو پاک رکھنا، یہ جو بیماریاں وائرس پھیلتی ہیں زیادہ تر کچرے کے ڈھیر، ایسی ہے. گندگی، ماحول میں آلودگی کا مطلب بھرا ہوا ہونا، غلاظت ہے، پولوشن ہے. آپ کے ہاں کتنی گیسز خارج ہو رہی ہیں، چاند نہیں نظر آتا. جی وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ جتنی بھی آپ سے ہو سکے اچھی بات تو یہ اسلام میں ہے، ایسی. یعنی دوسروں کے ہاں یہ چیز آپ کو اس طرح نہیں ملے گی. تعلیم تو وہ دیتے ہیں، عمل بھی ان کے ہاں نہیں ہوگا، لیکن ان کے ہاں بھی انسانی ہمدردی کے نام پر اب ایمنسٹی ہے، ہیومینٹی کتنی کونسلز میں جیسے بنی ہوئی دھرما ہے، ہیں، بہت ساری تو چیزیں وہ اور بھی. کرتے ہیں، مگر ان کے لیے اس کا اجر بھی دنیا میں ہی ہے کہ ان کو سہولتیں مل بالکل. جائیں گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بالکل. علامہ صاحب بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اس کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے کہ آج کل کے دور میں، یا جب یہ ہم پر یعنی ہمارے لیے حکم آیا کہ صدقہ کریں یا صدقہ جاریہ کریں، تو اس سے کیا معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا ہم لا سکتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے صدقات کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. الحمدللہ آج بھی ہم ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا جاننا سمجھنا نہ صرف ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ اس کو سمجھ کے عمل کرے گا تو یقینی طور پہ دنیا اور آخرت میں فلاح اور بقا اور سلامتی اس کا مقدر ہوگی. ہم آج گفتگو کریں صدقات کے اوپر، اور لائیو کالز بھی لیں گے. میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، آپ نے صدقات کے بارے میں بتایا، اب صدقات کی اہمیت کیا ہے، مطلب معاشرے میں، یا اس سے پہلے بھی جب حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں بھی صدقات کی بڑی اہمیت تھی، اس کے بعد صحابہ، پھر آج کے دور؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسب معاش کہتے ہیں آپ کے گزر بسر رہن سہن کو، اس کو کمانے کے طریقے سکھائے. رزق وہی دیتا ہے، کھیتی باڑی کروں، میں رزق حلال مزدوری کمانا. کروں، نوکری کروں، تجارت کروں. پھر معاشرے میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کچھ ایسے بنائے جن کو ہم مخیر کہتے ہیں. کافی الفاظ مخیر حضرات. جی، یعنی ویلدی پرسن، ویل رچ آف جو لوگ ہیں. پرسن، ویل آف کہہ لیں آپ، مالدار کہہ لیں، ٹھیک. غنی کہہ لیں. کچھ ہیں جو مستحق ہیں، ان کو نادار، Needy people. کمزور، نیڈی، جس طرح کے لفظ آپ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے دین میں بھی مالی نظام دیا، جیسے زکوٰۃ پر ہم گفتگو کر چکے. یہ صدقہ آپ کے لیے رکھ کر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظام کیے. ایک تو یہ کہ یہ صدقہ آپ کے رزق کو بڑھاتا ہے. نمبر 2 یہ کہ بری موت سے بچاتا ہے. ٹھیک. برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے آپ پر. تکبر آپ کے اندر سے نکالتا ہے. یعنی اس کے کتنے فائدے ہیں. صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، یہ رب کا وعدہ ہے. وعدہ ہے، بالکل. یقین رکھے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سب کچھ دے دیتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے. یہ بھی نہیں ہے درست.
آپ کی جتنی گنجائش ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ خود کنگال ہو جائیں اور مانگنے والے بن جائیں، ایک اس میں رکھیں۔ اور اتنا بھی نہ ہو کہ آپ ہاتھ کھولیں ہی نہیں، جس کو کنجوس ہونا کہتے ہیں، یا دوں گا کبھی دوں گا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بین حالت۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی زیادہ دیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص ملا، فاقوں سے میری حالت بری ہو گئی ہے، مجھ سے اب فاقے برداشت نہیں ہوتے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے کہہ دیں میرا جتنا رزق ہے مجھے اکٹھا دے دے۔ کیا بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بس آپ دعا کر دیں، مجھ سے اب فاقے برداشت نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اس کو جتنا رزق تھا وہ اکٹھا پہنچا دیا گیا۔ بے شک۔ اس نے دیگیں چڑھا دی، بجائے اس کے کہ اسٹور کرتا کہ آج اتنا کھاؤں گا کل اتنا کھاؤں گا، اس نے سارا جتنا آیا تھا وہ اس نے پکایا اور پورے علاقے بستی والوں کو بھی بلا لیا، جس جس کو فاقہ ہے سارے آ جاؤ، سب کو کھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد گزرے تو دیکھا اسی طرح دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کہ اس کے پاس تو اتنا آیا تھا 1 2 3 دن میں کھا کے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن یہاں تو اسی طرح۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم نے کہا تھا، ہم نے اس کو اکٹھا دے دیا، اس نے اپنے لیے نہیں اس کو جمع کیا بلکہ اس نے عام کر دیا۔ یہ اتنا سخی ہے، ہم سے زیادہ ہے کیا؟ کیا بات۔ کرم کرنے والے تو ہم نے روز اس کا اتنا ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یاد رہے کہ صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے۔ اچھا، ہم کو کہا گیا ہے کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوائنٹس۔ کیا بات۔ ہر جوڑ کا روز صدقہ دو، حکم ہے۔ اگر بالفرض میں رکھوں 1 پائی، 1 پیسہ، 1 سینٹ سمجھنے کے لیے، تو 360 ہو گئے روزانہ کے۔ بالکل۔ کون دیتا کون نہیں دیتا، کس کو دینے کی طاقت ہوتی کس کو نہیں، بھول جاتے، لیکن دینے کا حکم ہے کہ دینا ہے۔ اللہ نے جو جوڑ دیے ہیں ان سے کتنے فائدے ہیں، اب آسان بھی کر دیا۔ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں 50 رکعتیں روز کی، رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، ان کی تعداد دیکھیں تو یہ ان کا صدقہ ہو جاتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آسانی بھی کر دی۔ میں مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملوں، مل کے نہیں مسکراؤں جو ہنسنا ہوتا ہے، ہنس کے ملوں، مل کے نہیں ہنسوں، ہنس کے ملنا بھی اس پر بھی ثواب ہے، معاشرے میں بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ میٹھی بات کرنا۔ آپ کے ہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، بالکل تنے ہوئے فیس کے مطابق بات کرنی ہے، اس میں 1 پیسے زیادہ کی نہیں کرنی، 1 پیسے کم کی نہیں۔ آپ میٹھا بول لیں، آدھی بیماری تو ویسے اس کی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوش اخلاقی، خوش کلامی، یہ بھی۔ اب آپ نے راستے میں ایک شخص نے کیل گاڑ دی کہ کوئی اپنا جانور باندھ لے، اس کی نیت کے مطابق اس کو بھی ثواب ہے۔ یہ بالکل، میں یہ والی بات مجھے بہت کافی عرصے سے یاد ہے، آپ اکثر یہ بات کہتے ہیں یا اللہ اس کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرما۔ جی، تو ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، صدقات کرتے وقت نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم سب ایک بریک ہے، بریک کی جانب چلتے ہیں، پھر آ کے یہیں سے گفتگو کا جو ہے نا کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور آج ہم صدقات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی بتائی، اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ہم یہ بھی بتائیں کہ بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہوتے ہیں صدقات کیا ہیں اور صدقات جاریہ کیا ہیں۔ بہت اعلانات بھی ہوتے ہیں، بچپن سے یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دوسری امتوں کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، تو امت محمدیہ میں اس کی کتنی فضیلت ہے، اس پہ بھی ہم آگے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ جہاں سے گفتگو توڑی تھی وہ تو سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں اتنا بتا دوں کہ ایک حدیث شریف ہے ترمذی شریف میں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا کر اس پر رکھ دیے تو اس کا ہلنا بند ہو گیا، اور ہم نے لنگر ڈال دیے سب۔ جی، فرشتوں نے دیکھا تو پہاڑ اتنی قوت والے، اتنی شدت والے، یا اللہ ان سے بھی زیادہ کوئی سخت قوت والی چیز ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا. اچھا آپ لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے سب ہیں. کچھ ہو جاتا بالکل. یا اللہ میں مختصر کروں, لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت اور قوت والی چیز ہے؟ فرمایا آگ. لوہا آگ میں کوئی پگھل پگھلا جاتا دیتی ہے ہے. بالکل. آگ سے بھی زیادہ کوئی قوت والی چیز ہے؟ فرمایا پانی. پانی بجھا دیتا ہے آگ. بالکل. پانی سے بھی زیادہ سخت اور قوت والی کوئی چیز؟ فرمایا ہوا. طوفان آتے ہیں اسی سے. بالکل اس کو بھی ہلا دیتا. یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی قوت والی چیز, طاقتور چیز؟ فرمایا مسلمان کا دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, وہ اس سے بھی زیادہ کیا طاقتور بات. ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بری موت سے بھی بچائے گا, تکبر سے بھی بچائے گا. اچھا ایک ہوتا ہے دکھاوا, ریا, شو آف. ریاکاری بالکل. ایک ہے تحدیث نعمت. بالکل. ایک ہے رغبت دلانا, کیا بات. دوسروں کو بہت ہی زیادہ آپ نے مہمیز کرنا. پھیلا کے بتا دی. کیا بات. میں جی مجھے اتنی مرتبہ حج کی سعادت ملی, اتنی مرتبہ عمرے کی, تو مطلب میں دوسروں کی نظروں میں نیک نظر آؤں, یہ دکھاوا ہوا. اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی مرتبہ سعادت بخشی, اور مقصد اس کی عطا کا ذکر کرنا ہے, خود کو نمایاں, اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. یہ جائز ہے. دو باتیں ہو گئی. پیش. میرا کام میں کسی کو اس لیے دوں کہ یہ مجھ سے بڑھ کر کرے, یہ بھی حصہ لے, رغبت اس کو دلانے کے لیے, جیسے اعلان کرتے ہیں تو جی میں یہ پیش کرتا ہوں, والنٹیرلی سروسز اس ہوتی مطلب اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا کہ میں اتنا پیش کرتا ہوں. تو مقصد میرا دکھاوا نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو اس طرف لگانا, ٹھیک ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ بھی حصہ لیں. یہ جائز ہے. ٹھیک. لیکن مقصد فوٹو کھنچوانا ہے, سلائی مشین دیتے ہوئے یا راشن دیتے ہوئے, آٹے کا ایک بورا دیتے ہوئے, جو بھی کچھ ہے, مقصد ایڈورٹیزمنٹ ہے, تو انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. ایک صحابی نے ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے, اس کو وہی عورت ملے گی, ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. کیا بات. میں آپ کو اور آسان کر دوں, آپ وضو کرتے ہیں کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. بالکل. آپ نے وضو کیا نماز کی نیت سے, تو اس وضو میں صرف نماز کا ثواب آیا. اب اس کے بعد میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں, نیک کام بھی کر رہا ہوں, نہیں, میں طہارت کی نیت سے وضو کر لوں, عبادت کی نیت سے, جتنے نیک کام کروں گا ان سب کا ثواب اس میں آ جائے گا. کیا بات. تو میں اللہ کے لیے کروں, مقصد میرا یہ ہو کہ اللہ کی رضا, مجھے اور کوئی چیز غرض نہ ہو. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, توہین ہوتی ہے, لائن لگواتے ہیں, وہ مستحق لوگ ہیں, گزشتہ ان کئی کے سالوں ساتھ میں سینکڑوں لوگ مر گئے اس چکر میں. ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, تپش میں وہ کھڑے عزت ہوتے ہیں, نفس اور عزت کی پامالی ہے. بالکل. یہ چیز جو ہے یہ مطلب ہمیں دیکھنے والوں کو شرمندہ کر رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیسے کر رہے ہیں. پھر قوم کا مزاج بھی ہو گیا لوٹنے کا. آپ کہیں بھی ٹرک بھیجے نا, وہ تقسیم ہونے سے پہلے لوگ لوٹ لیتے ہیں. آپ نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا. آپ کے ہاں انعامی پروگرام بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کیا کچھ نہیں کروا لیتے ہیں. یعنی توہین تو اب آپ کے نزدیک مقصد نہیں, پیسہ اتنی اہمیت ہو گئی یا شو آف اتنی اہمیت ہو گئی. تو اسلام میں خفیہ صدقے کا ثواب زیادہ, اعلانیہ صدقے کا ثواب کم. بعض جگہ اس کا الٹا بھی ہے. لیکن ایک انسان دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ ہو, کیا مطلب گننے کی بھی نوبت نہ آئے, جو ہے دے دیا. صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں, حضرت عثمان کی, حضرت ابوبکر کی, کئی مثالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے مدد مانگی, دیکھا کہ وہ تندرست ہے, اس کو ایک رسی اور کلاڑا دیا, جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. وہ 3 دن کے بعد اس قابل ہو گیا کہ وہ دینے لگ گیا. کیا بات. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مفت کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اس کو وہ ہنر دے دیں کہ اس کا راشن چل پڑے, اس کے گھر کا کسی کو نوکری لگوا دیتے ہیں آپ, تو یہ صدقہ جاریہ ہے. جاریہ بہت لوگ یہ کام کرتے ہیں. جاریہ کا مطلب یہ کہ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا ثواب آتا رہے گا. اس کو جاری کنٹینیو جس کو کہتے ہیں. مثلا میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ کہیں رکھ دیا, جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, پڑھ کے آگے پڑھاتے رہیں گے,
مجھے وہ ثواب ملتا رہے گا، اس کو صدقہ جاریہ۔ جاریہ۔ مسجد بنا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا، کسی کو دین سکھا دیا، دینی کتاب سکھا دی، دین کا سکھا دیا، سرائے موٹل مسافروں کے لیے بنوا دی، پانی کا انتظام کر دیا آپ نے، ڈسپینسر لگا دیا، کنواں لگا دیا، کچھ ایسا کر دیا آپ نے، یہ صدقات جاریہ کے کام ہیں۔ اور میت کی طرف سے کرنا سب سے افضل صدقہ ہی پانی کا ہے کہ پانی کو عام کیا جائے، بلکہ فرمائے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے برابر یا پہاڑوں کے برابر، فسقل الماء علی الماء، لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ سب کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاں کہیں شو آف آئے گا آپ کی نیکی وہیں پر ثواب ختم ہو جائے گا، وہ چیز رہ جائے گی، ثواب ختم ہو عمل جائے رہ جائے گا، ثواب نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح۔ تو کوشش یہ کریں کہ صدقہ کو سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر میں مسلمان بھائی سے سلام کرتا ہوں، اس کا حال پوچھ لیتا ہوں، میٹھی بات کر لیتا ہوں، مسجد میں اس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے اس کو آگے کر دیتا ہوں، یا اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیتا ہوں، پڑوسی کی مدد کر دیتا ہوں، یہ سارے کام صدقات ہیں۔ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے۔ بالکل۔ غریب صحابہ تھے جن کو ہمارے ہاں غریب کا ویسے معنی اجنبی کے ہوتے ہیں، تو وہ غریب چونکہ پیسہ نہیں ہوتا تو وہ اجنبی، انہوں نے کہا کل قیامت کے دن یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ ثواب میں زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو بار بار۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر پھر وہ جو امیر صحابہ تھے ان کو بھی خبر مل گئی، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پھر آ گئے حضور کے پاس، حضور آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ، انہوں نے بھی فرمایا تم اللہ کے ثواب میں کیا کسی کی رکاوٹ بنو گے؟ کیا بات ہے۔ تو تمہاری نیت ہے، تم پڑھو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ وہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک، تو ہم نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے بزرگ چلتے ہوئے روڈ پہ رک جاتے تھے اور سائڈ پہ چیزیں رکھتے تھے، آج وہ مزاج ہی نہیں رہا، آج لوگ گرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ علامہ صاحب بریک پہ جانے کے بعد جو ہم واپسی آئیں گے تو اس کی اہمیت پہ بھی گفتگو کریں گے کہ آج کے اس معاشرے میں جہاں نفسی کا بالکل واضح منظر نظر آ رہا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کتنی اہم ہے یہ صدقات دینا اور اس سے معاشرے میں تبدیلی لانا۔ ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے صدقات کے حوالے سے، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور پروگرام ہم اور ہمارا اسلام میں آج ہم صدقات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب بریک سے قبل آپ ایک واقعے کا ذکر کر رہے تھے، وہ میخ لگانے کا، تو اسے بھی کمپلیٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اگلا سوال۔ جی میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان کی نیت، ایک شخص نے راستے میں ایک میخ لکڑی گاڑ دی کہ کوئی اس سے اپنا جانور باندھ لے اسی گا، طرح اس کی نیت یہ تھی، اس کو اس پر ثواب۔ دوسرے نے اکھاڑ دی کہ کسی کو اس سے ٹکرا کے ٹکرائے گر نہ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، اس کی نیت بھی خیر تھی، اس کو بھی ثواب۔ مگر آپ کے ہاں معاشرے میں سڑک بن گئی ہے، دوسرے دن دوسرا محکمہ کھودنے آ جاتا ہے، جب تک وہ ٹوٹی ہوئی تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، آ کے مشکل کر دی، کھود کے چھوڑ کے چلے گئے، ہموار بھی نہیں کیا۔ ایسی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب بیت المال کس لیے، ٹیکس کس لیے لیے جاتے ہیں، محصولات کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیا تنخواہیں دینے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، تعیشات کے لیے، آفیسروں کی نوکرشاہی کے لیے، فرعونیت کے لیے؟ خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ٹول ٹیکس لیتے ہیں، جتنا ٹول ٹیکس روزانہ جمع ہوتا ہے اس کے حساب سے سڑک کا معیار ہے کیا ان کو وہ سہولتیں ہیں؟ اب پرائیویٹ لوگ ہمارے ہاں چندہ کرنے کی مہم بہت مشہور، کوئی واقعہ ہوگا اسٹال لگ جائیں گے، وہ لوگ جن کو اتنی یعنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہنچا سکیں، چاہے جائے کہ دوسرے ملک میں یا کسی خاص جگہ، وہ بھی جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا کچھ کا مال وہیں پڑے پڑے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی چونکہ نیت نیک ہے، آپ نے نہیں کیا، وبال آپ نے لیا یا نہیں لیا؟ اب جو حکومت کا کام ہے یہ
بیت المال جو اسلامی حکومت میں قومی خزانے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے، آپ زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، آپ دوسرے ٹیکس بھی لیتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکشن ہمارا زیادہ کام کر رہا ہے اس معاملے میں. کتنی این جی اوز ہیں، کتنے ادارے ہیں، وہ مختلف، کچھ لوگ خاموشی سے کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی نام نہیں رکھا ہوا. علاقے میں 100 گھروں میں ہو سکتا ہے وہ ناشتہ بھیجتے ہوں، یا انہوں نے اپنے کھانے کا انتظام رکھا ہو، مزارات پہ رکھا ہو کسی جگہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس بات کو جان لے کہ اگر آپ نے ڈونیشن لیا ہے، کسی سے چندہ لیا ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں. اینڈ یوزر تک پہنچانے کا. بالکل. اگر آپ نہیں پہنچاتے تو سارا وبال آپ پر ہے. آپ کی کسی نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو آپ کو وہ کام ادا کرنا ہے، اور آج اس کا خوف نہیں ہے، لوگ پیسے بٹورتے ہیں. اچھا، امدادی سامان آتا ہے، کتنا آفیسروں کے گھر میں چلا ایسی ہے. جاتا ہے. اصل مستحق تو پھر وہ ہوئے نا، مستحقین تک نہیں پہنچتا، بالکل. بلکہ وہ بیچ دیا جاتا ہے، بازار میں بکتا ہے. وہ کیا کیا نوبت آتی ہاں ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے پچھلے 20 تو سالوں میں. اس میں صدقات کے حوالے سے انسان یاد رکھے کہ میں خود سے ادا کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے جو میرے نزدیک ہے میں ان کو کیوں نہیں دیکھتا. میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی کے حوالے سے اتنا بتایا گیا کہ کہیں ان کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے، اتنے حقوق ان کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنوں کو نہیں، جہاں تھوڑا سا نام ہوگا یا تھوڑا سا فوٹو کھنچ جائے گی وہاں چلے جاتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا شروع کر دے، نوبت ہی نہیں آئے گی کہیں. ایسی. میں نے کئی مرتبہ یہ مشورہ دیا کہ ہر مسجد چاروں طرف 100 گھر ان کی پورے کوائف جمع کر لو. کون مستحق ہے، کون ضرورت مند ہے. مسجد کو اسمبلی بنا لو، سارے 400، آپ نے چاروں طرف کے 400 ہو گئے گھر، ٹوٹل 400. اس میں سے کون دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے. اگر ہر مسجد میں یہ انتظام ہو جائے، کہیں ضرورت رہ جائے گی. بالکل ایسی. تعلیم کے لحاظ سے، یعنی صحت کے لحاظ سے، شادی بیاہ میں خرچ کے لحاظ، فضول رسموں پر بھی ہم کتنا اڑاتے ہیں. اور ایسے اڑا رہے ہیں آج کل جو قوالی نائٹ کے نام سے ایک ڈرامہ شروع ہو لاکھوں چکا روپے ہے، لگ جاتے ہیں. صرف دکھاوا، اور اس کا گناہ ہوتا ہے الٹا. کوئی یہ نہیں کہ فائدہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے ہاں بہت سے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا کہتے ہیں، فنڈ ریزنگ کے نام سے، فنڈ ریزنگ کے نام سے ہوتا ہے. اس میں آپ فنڈ ریزنگ تو کر رہے ہیں، مگر خرچہ کتنا کر دیا اور بچا کتنا ہے. ہمارے ہاں ڈیم کے حساب سے کتنا لیا گیا اور کیا ہو گیا، وہ بھی آپ پہنچے گا انشاءاللہ. پتہ نہیں، جو بھی صورتحال. بالکل. تو جو شخص صدقہ دے، پہلے یقین کرے کہ وہ صحیح جگہ دے رہا ہے، پہلے مستحق کو دینا ہے. صدقہ نافلہ غیر مسلم کو بھی دیں تاکہ ان کو آپ اپنا کیچ کر. صدقہ واجبہ صرف مسلم کو دینا ہے، لیکن یقین رکھنا ہے کہ صحیح جگہ پہنچا ہے. آپ اس میں یہ نہیں کہ جی ان کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. علامہ صاحب، نوجوان نسل ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال نئے لوگ ایڈ ہوتے ہیں ویل آف ہونے کے بعد، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. ڈیجیٹل دور ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، گو فنڈ کریں اور یہ کریں وہ کریں. بچے دے بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار کون جائے گا، کون گھروں تک پہنچائے. تو اس میں ایک مومن کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقات جو وہ دے رہا ہے وہ اینڈ یوزر تک پہنچائے، کیونکہ وہ دے کے پھر بریوس ذمہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں عرف پہچانا جاتا ہے. عرف کا مطلب جو شہرت ہے، جس کو لوگ پہچانتے ہیں، عرف پہچان کو. اگر میرے پاس یقینی طور پر یہ ہے کہ فلاں ادارہ صحیح خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے نہیں ہے تو میں صرف شہرت پہ نہیں جاؤں گا، میں اس کے بارے میں یقین کروں لوگ گا. تصویر کھنچوانے تک کے 5-5 لاکھ روپے دیتے ہیں. ہوا ہے ایسا؟ ہاتھ میں رکھ کے ہم نے دیکھا ایسا. تو پھر اندازہ کر لیں کیا ہوا. اور پھر وہ جو لے رہے ہیں اس پر وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کا حساب دیں گے کل قیامت کے دن؟ آپ کو تو دینا ہے. کسی کے 3 پیسے، 3 پیسے سے مراد آج کے 50-60 روپے سمجھ لیں آپ، مار لیے آپ نے. کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ دو، وہ آپ کے پاس ہوں گے نہیں. آپ اس کے بدلے اپنی نیکیاں دیں گے. 700 نمازیں دینی پڑیں گی. نمازیں نہیں ہوں گی، دوسری نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے ہوں گے. اسی طرح کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، بھلے وہ 1 انچ کی ہو، 7 زمینوں میں دھسا دیا جائے گا. توق بنا کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دیا جائے گا. ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ مولوی ڈراتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. جبکہ آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، جب آپ کسی مشکل میں آتے ہیں کیا حال ہوتا ہے آپ کا.
اس وقت آپ کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ اپنے دشمن سے کہتے ہیں کسی طرح مکمکا ہو جائے, کیا ہو جائے. تو اللہ سے ڈریں. اگر سر میں درد ہو جائے, اللہ ٹھیک نہ کرنا چاہے, آپ کے پاس کوئی حل نہیں رہتا. تو دنیا پہ مان نہ کریں. یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا. کسی کی کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں کے پیسے مار لیے, روک لیے, کیا ہے یہ؟ اب غریب کا حق جو شریعت کہتی ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو, وہ آجر کہتا ہے اس کو پسینہ آئے تو صحیح. بالکل. کیا ہم نے سب اپنے ذمہ داریاں بھول گئے؟ بالکل. علم صاحب آخری بریک ہے, اس کے بعد اسی پہ گفتگو کر لیں گے کہ آج کل بڑا ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ جو صاحب ثروت ہے یا مل مالکان ہے, فیکٹری مالکان ہے, جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ بجائے اس کے ادھر ادھر صدقات کرتے رہے, وہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر اگر وہ خرچ کریں گے تو اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس طرح معاملہ کتنا بہتر ہوگا. ناظرین کرام, ایک بریک کی جانب چلتا ہے, بہت مختصر سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. علم صاحب, اکثر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, مطلب مل مالکان یا جو اجرت پہ لوگوں کو رکھتے ہیں, ڈیلی ویجرز کو رکھتے ہیں یا پھر تنخواہ دار طبقے کو رکھتے ہیں, وہ بڑے بڑے ویلفیئر کے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے کام کرتے ہیں, CSR جسے کہتے ہیں, معاشرے میں اپنی ریپو بنانے کے لیے یا خرچہ کرنے. بٹ اگر ان کے گھر کا حال دیکھا جائے تو یعنی فیکٹری کے اندر کا یا ان کے ادارے کا, تو وہ تو بالکل اپنے ملازمین کی ویلفیئر کا کام نہیں کرتا. تو بالعموم اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اس حوالے سے؟ ہمیشہ ہمارے ہاں کہاوت ہے, گھٹنے پیٹ سے پہلے نہیں ہوتے. پیٹ اولاد ہو گئی, گھٹنے آپ کے ارد گرد ہو گئے. ہر جگہ اول خیش پھر درویش. ہر ادارہ, ہر گھر, ہر محلہ اگر اپنے اپنے علاقے کو سنبھال لے تو ضرورت نہ پڑے دوسروں کو کہنے کی. مگر ہمارے ہاں اس کا مزاج نہیں دیا جاتا یا لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. پذیرائی بھی نہیں اس کی. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ بھی میرے ذہن میں ہے, مگر میں کچھ کڑوی باتیں نہیں کر سکتا. ٹھیک. ہمارے ہاں بھتہ دے سکتے ہیں, تاوان دے سکتے ہیں, رشوت دے سکتے ہیں, سود کا معاملہ کر سکتے ہیں, بھتہ سب کچھ, مگر جہاں ثواب اور ایمان کا مسئلہ ہے وہاں ہمارے اندر کمزوری ہے. اور یہ کیوں ہے؟ ہم غلط کماتے ہیں, غلط کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. ورنہ آپ کا اندر ہی بول دیتا ہے کہ یہ تم کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. دل خود گواہی دیتا ہے. ضرورت, اب مثال کے طور پر کتنے گینگ ہیں رمضان میں, کتنے بڑھ جاتے ہیں, آپ کو ہر جگہ مانگنے والے بھکاری نظر آ رہے ہیں. ایسی ان کے پیچھے کون ہے؟ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں. کہاں کہاں ٹھیلوں کی اجازت نہیں تھی, دی جاتی ہے اور وہ بیچے جاتے ہیں, پتھارے بیچے جاتے ہیں. کون بیچ رہا ہے؟ کون اجازت دے رہا ہے؟ پہلے ایک جگہ بساتے ہیں پھر اسی جگہ کو اڑاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کس کو مذاق کر رہے ہیں, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کی آنکھ سے چھپا لے, قانون کی آنکھ سے چھپا لے, یا قانون خود چھپا لے, اللہ کے ہاتھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. تو ایک مسلمان کو رمضان میں تربیت مل رہی ہے کہ وہ اس مہینے میں خود کو بخشوا لے. اگر نہیں بخشواتا تو اس کے لیے کتنی بڑی, یعنی میں کہوں گا کمزوری, محرومی. بالکل. آپ لوگ بد نصیبی کہہ دیتے ہیں, میں محرومی کہتا ہوں. مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا, ایمان والا بد نصیب نہیں, محرومی ہے میری شامت اعمال. کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, ایک شخص کو بظاہر آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا سیکٹری ہے یا آپ کا ملازم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس سواری نہیں ہے آنے جانے کے لیے, آپ کے آفس پہنچنے کے لیے کس طرح, اور آپ کے ہاں آپ کے بچوں کے لیے الگ الگ گاڑیاں ہیں, ڈرائیور ہیں, سہولتیں ہیں, اور قوم کے پیسے سے ہیں. کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح. جبکہ آپ نیکی کریں, آپ کے لیے یہی حکومت کرنا, منصب کرنا, خدمت ہو, آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. بالکل. معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہوں گا
ان کا جذبہ بڑا ہوتا ہے لیکن وہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس میں مکسنگ آ جاتی ہے۔ ایسے کب آتی ہے؟ جب وہ غلط ہاتھوں میں چلے مقاصد جاتے ہیں، کے لیے وہ جب کام کرنے لگ جاتے ہیں کوئی غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے جب آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر پہلے معلومات۔ اچھا دوسرا ایک یہ بات بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا غلط جو یعنی نمود و نمائش کرنے والوں کو جلدی پذیرائی مل جاتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا نیک کام کر رہے ہیں وہ اسی کام میں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے بتا بھی دیا گیا۔ نیت کیا ہے؟ اگر اس کی نیت دکھاوے کی اس لحاظ سے کہ لوگ زیادہ حصہ لیں تب تو اس میں بہتری آئے گی، اگر صرف دکھاوا ہوگا تو اس کو ضائع ہو جائے گی، اس کا وہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ جو لوگ خاموشی سے کرتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، معاشرہ سنور رہا ہے، معاشرے میں کمزوریاں دور ہو رہی ہیں، وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہیں۔ ثواب بے شک کوشش کرنی ہے نا۔ اب میں اگر اپنے گرد 4 آدمیوں کے لیے کر لوں، ہر آدمی اسی طرح کر لے، پھیلے گا سلسلہ یا نہیں پھیلے گا؟ پھیلے گا۔ لیکن یہاں تو یہ کہ میں اب مفاد پرستی، گروہی مفاد یا ذاتی مفاد، اجتماعیت نہیں ہے۔ مجھے غزہ والوں کا کیوں فکر نہیں ہے؟ ان کو پانی نہیں مل رہا، ایسی تیل ان کو پہنچا رہے ہیں مسلمان، پانی نہیں پہنچا رہے، غذا نہیں پہنچا رہے، اور احساس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس پہ بیتے وہی جانے، بالکل جس کے اپنے بچے پر بیتے کہ شاید ان کو اس بچے کا خیال آئے گا۔ ایسی ہم لوگ یعنی مسلمان تو مثال تھے دونوں دوسروں کے لیے، آج مسلمان عبرت بن گئے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ان کو دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، اس طرح کے نہ ہو یا جانا۔ شیخ اپنے دیکھ وہ والا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ علامہ صاحب لاسٹ منٹ ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میری زندگی کے چند لمحے جتنے ہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم اگلا لمحہ ہے یا نہیں، بالکل میں کوشش کروں اس میں وہ کام کروں کہ لوگ مجھے روئیں، میرے جانے پر ہنسیں نہیں، یہ نہیں کہیں کہ جان چھوٹی چلا گیا، یاد کریں مجھے۔ تو میں اچھے کام کروں اپنے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور میری ہر کوشش اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ بالکل گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہی کہوں گا، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے صدقات کے حوالے سے گفتگو کی اور کوشش کی مختلف پہلوؤں سے اس کو آپ کے سامنے لائیں، آپ کے سامنے موضوع کو پھیلائیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم کس لیے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک مومن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ جو صدقات کر رہا ہے اس کو جان کے کرے، تاکہ جب اس کی نیت بہتر ہوگی، نیت صحیح ہوگی تو اس کا اجر و ثواب یہاں بھی ملے گا، اسے دنیا میں بھی نعم البدل اس کا ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ڈھیروں اجر و ثواب ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔